میں نے جو کچھ کہا ہے اس سے رحم و رعایت حاصل کرنا مقصود نہیں، صرف برسبیل تذکرہ ایک حقیقت کا اظہار مقصود تھا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو میں اصرار بھی نہیں کرتا کہ آپ میری بات کا یقین کریں۔ دوسرا شخص جو نیتو سنگھ کے ساتھ گرفتار ہوا ہے وہ کون ہے؟ وزیر دربار کہنے لگا۔ اس کا نام سردار اجلا سنگھ ہے اور وہ اس کا دست راست ہے۔ اجلا سنگھ؟ کیا تم نیتو سنگھ پر لگائے گئے الزامات کی تصدیق کرتے ہو؟ اطمینان رکھو، تمہاری شہادت اگر سچی ہوئی تو تمہیں کسی طرح کا نقصان اور گزند کسی کی طرف سے نہیں پہنچ سکتا۔ جہاں پناہ میرے آقا نے جو کچھ کہا ہے اس کا ایک ایک حرف صحیح ہے، تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ خدا کو حاضر اور ناظر جان کر اب ہم عائشہ کا بیان لینا چاہتے ہیں۔ وہ حاضر ہے۔ شہنشاہ نے ابھی وزیر دربار سے اس سلسلے میں کچھ کہا نہیں کہ قنات کا دروازہ کھلا اور رادھا برآمد ہوئی۔ وہ آ کر شہنشاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تو کون ہے؟ میرا نام رادھا ہے، سردار اجلا سنگھ سے میری شادی طے پا چکی ہے، میں اسی کے ساتھ گرفتار ہو کر آئی ہوں، اور جب سے آئی ہوں قصر شاہی میں شہزادی زیب النساء کے کوشک میں مقیم ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ شہزادی نے مجھے اپنے خواص میں بنا لیا ہے اور باقی اوقات عائشہ بیگم کی خدمت میں صرف کرتی ہوں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ شہزادی نے تجھے کون سا منصب سونپا ہے، اس وقت تو ہمارے حضور میں کیوں حاضر ہوئی ہے؟ مجھے عائشہ بیگم نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ عائشہ نے بھیجا ہے تجھے ہمارے پاس؟ ہاں مہابلی۔ کیوں؟ کس لیے؟ ہم ابھی اس کا بیان خود لینا چاہتے تھے۔ وہ اس بھرے دربار میں حاضر ہو کر بیان نہیں دینا چاہتی جہاں پناہ۔ کیوں؟ انہوں نے عرض کیا ہے کہ یہ خط ملاحظہ فرما لیجئے، اس کے بعد بھی اگر پوچھنے کی ضرورت ہو تو شہزادی کے کوشک میں وہ ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہے۔ یہ کہہ کر رادھا نے وہ خط جو رانا نیتو سنگھ نے عائشہ کے نام اپنے مجلس سے لکھا تھا شہنشاہ کی خدمت بابرکت میں پیش کر دیا۔ شہنشاہ نے وہ خط لے لیا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ خط پڑھتے جاتے تھے اور ان کا رنگ رخ بدلتا جاتا تھا، کبھی کبھی ان کے ہونٹوں پر تبسم کھیلنے لگتا۔ خط پڑھ چکنے کے بعد انہوں نے التفات اور توجہ کے ساتھ نیتو سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا یہ تمہارا خط ہے؟ تم نے یہ عائشہ کو لکھا تھا؟ نیتو نے ادب سے گردن جھکا کر عرض کیا، جہاں پناہ کا خیال صحیح ہے۔ شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تو گویا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ الحمدللہ، اسلام ان تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے جو اسے قبول کرنے سے پہلے کیے گئے ہوں۔ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہم تمہیں انعام بے کراں سے نواز دیں گے۔ ہم نے تمہارا نام آج سے محمد قلی خان رکھا، آج سے تم شاہی مہمان ہو۔ اجلا سنگھ تم بھی، رادھا تم بھی۔ تمام مجرم آن کی آن میں آزاد ہو گئے۔ مبارکباد دینے والوں میں پیش پیش وزیر دربار تھے۔ فراق ایک نالائے بیتاب، کب تک یاس و مجبوری، نکاب شام غم الٹے، سحر بیدار ہو جائے۔ رانا نیتو سنگھ کی رہائی، جان بخشی اور اس پر سلطان کے عطا کی یوں تو سب کو خوشی ہوئی، لیکن عائشہ اور رادھا کا جوش اور مسرت تو عروج پر تھی۔ جیسے نیتو کو نہیں، ان دونوں کو زندگی مل گئی۔ شہزادی زیب النساء بھی اس خبر سے بہت خوش ہوئی، لیکن جب رادھا ان کے شبستان راحت میں پہنچی تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ وہ سخت بخار میں مبتلا ہے۔ طبیب شاہی ابھی ابھی نسخہ لکھ کر گیا تھا اور دوا تیار کی جا رہی تھی۔ درد کے مارے سر پھٹا جا رہا تھا، ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ رادھا نے جھجکتے ہوئے پوچھا، سرکار عالیہ مزاج کیسا ہے؟ وہ افسردہ سے تبسم کے ساتھ گویا ہوئی، اچھی ہوں رادھا، ذرا بخار آ گیا ہے نہ جانے کیوں۔ اتنے میں گل چہرہ آئی اور اس نے کہا، سرکار عالیہ شہنشاہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر زیب النساء نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اتنے میں شہنشاہ عالم اور عالمیان تشریف لے آئے۔ انہوں نے نگاہ مہر سے بیٹی کو دیکھا اور اپنے دستے مبارک سے اسے لٹاتے ہوئے کہا، لیٹی رہو بیٹی، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ لیٹ گئی۔ شہنشاہ نے دریافت کیا، تم بڑی محتاط زندگی بسر کرتی ہو، پھر کیسے بیمار پڑ گئی؟ شہزادی نے زیر لب تبسم کے ساتھ جواب دیا، خود میری سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہے، کئی دن سے طبیعت گری گری محسوس ہو رہی تھی، میں نے کوئی اہمیت نہ دی۔ آج صبح اٹھی، حسب معمول وضو کیا، نماز پڑھی، تلاوت سے فارغ ہو کر جب آئی تو سر میں بہت درد محسوس ہوا، نبض دیکھی تو بخار معلوم ہوا۔ ابھی حکیم صاحب تشریف لائے تھے، نسخہ لکھ گئے ہیں، انشاءاللہ جلد اچھی ہو جاؤ گی۔ شہنشاہ نے محبت سے شہزادی کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد اچھی ہو جاؤں گی، لیکن ہماری سکون اور اطمینان کی دنیا تو درہم برہم ہو گئی۔ شہزادی نے جواب دیا، آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ اپنی ایک کنیز کی معمولی سی علالت سے ویسے امور مملکت اور افکار سلطنت طبع ہمایوں کی پریشانی کے لیے کیا کم ہے؟ شہنشاہ پر جذباتی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹی تم نہیں جانتی تم ہمیں کتنی عزیز اور محبوب ہو۔ شہزادی نے عرض کیا،
میں جانتی ہوں شہنشاہ عالم پناہ، لیکن ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اتنے پریشان ہوں۔ آپ کو پریشان دیکھ کر تو میں اور زیادہ بیمار پڑ جاؤں گی۔ شہنشاہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر پوچھا، گلندام کہاں ہے؟ وہ تو راجکماری شوبھا کے ساتھ کرت پور گئی ہے، شہزادہ عظیم کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ وہی تو آپ کے حکم سے اس قافلے کو پہنچانے گئے تھے۔ ہاں، لیکن وہ لوگ اب تک کیوں نہیں آئے؟ آ جائیں گے، ایسے کچھ بہت دن بھی نہیں ہوئے۔ راجہ کرت پور نے روک لیا ہوگا، لیکن گلندام کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ تمہاری مزاج شناس ہے، بہت اچھی تیمارداری کر سکتی تھی۔ شہزادی نے رادھا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن جہاں پناہ یہ رادھا جو حضور کے سامنے کھڑی ہے، یہ گلندام سے کم میری مزاج شناس نہیں ہے۔ جان چھڑکتی ہے میرے اوپر، اسی لیے میں نے اسے اپنی خواص اور پیش خدمت کا اعزاز کیا ہے۔ بہت اچھا کیا بیٹی، پھر بھی گلندام اور عظیم کو واپس آ جانا چاہیے جلد از جلد۔ ہاں، آ جائیں تو ذرا طبیعت بہل جائے گی۔ ہم ابھی ڈاک سے قاصد بھیجتے ہیں، انشاءاللہ چند ہی روز میں دونوں یہاں موجود ہوں گے۔ بہت خوب، لیکن یک بیک طلبی سے عظیم گھبرا نہ جائے، بہت چاہتا ہے مجھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اتنے میں نسخہ بن کر آ گیا۔ شہنشاہ نے اپنے ہاتھ سے شہزادی کو دوا پلائی اور تشریف لے گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے رادھا سے کہا، ہمیں امید ہے تم شہزادی کے اعتماد کی اہل ثابت ہوگی۔ شہنشاہ کے تشریف لے جانے کے بعد زیب النساء نے رادھا سے کہا، آج تو بہت خوش ہوگی تم، میں نے سب سن لیا ہے۔ بہت خوش ہوں شہزادی، اور یہ سب آپ کا ثمرہ ہے۔ وہ کیسے رادھا؟ ہاں، اور میں خود بھی دعا کرتی رہتی تھی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ دعا پر تمہارا اعتقاد اتنا زیادہ ہے۔ اعتقاد تو اب ہوا ہے، پہلے تو صرف آپ کے حکم کی تعمیل تھی۔ کیوں رادھا، کیا یہ سچ ہے کہ رانا نیتو سنگھ دل ہی دل میں بہت پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا؟ سرکار عالیہ، بالکل سچ ہے۔ خود تمہارا کیا حال ہے؟ میں ان سے بھی پہلے اسلام پر ایمان لا چکی ہوں۔ یہ کیسے؟ یہ عائشہ کا کرشمہ ہے۔ ان کا نمونہ دیکھ کر ہم نے بہت آسانی سے سمجھ لیا کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ عائشہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن کچھ بجھی بجھی سی رہتی ہے۔ جی ہاں، لیکن اب خوشی کا زمانہ آ رہا ہے، اب اس کا مطلوب مل جائے گا۔ ہاں، ہم سمجھ گئے۔ سرکار عالیہ، شہنشاہ نے رانا نیتو سنگھ کا نام محمد قلی خان رکھا ہے۔ اچھا نام ہے، خدا اسے اسلام پر استقامت نصیب کرے۔ وہ انشاءاللہ بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ عائشہ پر اس لیے نہیں کہ اسے وہ حصول مقصد کا ذریعہ نہ قرار دے، اور شہنشاہ پر اس لیے نہیں کہ وہ اسے جان بچانے کا بہانہ خیال نہ کرے۔ ہاں، ٹھیک کہتی ہو، ہم نیتو کی عزت کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اس خاندان کے سب سے زیادہ جانثار ثابت ہوں گے، کیونکہ یہاں آ کر انہوں نے شہنشاہ کے جو طور طریقے دیکھے ہیں ان سے بہت متاثر ہیں۔ 7-8 روز کے اندر شہزادی زیب النساء کا مزاج اعتدال پر آ گیا۔ نہ بخار باقی رہا، نہ کوئی اور شکایت۔ سارے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آج شہزادی کا غسل صحت تھا۔ یہ غسل صحت بڑی دھوم دھام اور تزک و احتشام کے ساتھ منایا گیا۔ سب سے پہلے میلاد شریف پڑھا گیا، پھر شہزادی کی صحت و تندرستی اور طول عمر کی دعا کی گئی۔ اس کے بعد شہزادی کو ایک مرتبہ سونے میں، دوسری مرتبہ چاندی میں تولا گیا، اور سونے چاندی کے یہ ڈلے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کرائے گئے۔ قصر شاہی کے ملازموں، خادموں، غلاموں اور باندیوں کو بیش قرار انعامات خود شہزادی نے جیب خاص سے عطا کیے۔ رادھا کو 1000 اشرفیاں، سونے کے جوڑاؤ کنگن جو کسی طرح 5000 سے کم نہ ہوں گے، اطلس اور دیبا کا زرکار اور زرنگار لباس جو اپنی مالیت کے اعتبار سے 2000 سے کم نہ ہوگا، شہزادی نے اپنے ہاتھ سے مرحمت فرمایا۔ یہ انعام پا کر رادھا کو خوش ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن اس التفات خصوصی نے اور زیادہ پیکر نشاط و مسرت بنا دیا۔ میلاد شریف عائشہ نے پڑھا تھا، اور ایسے اثر انگیز پیرائے میں پڑھا تھا کہ سننے والوں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ شہزادی کا یہ عالم تھا کہ بار بار رومال سے آنسو پہنچتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور عائشہ کا بیان ایک سما بن گیا۔ سب سے زیادہ شہزادی زیب النساء متاثر ہوئی۔ ٹھیک اس وقت جب عائشہ میلاد شریف پڑھ رہی تھی، کرت سنگھ، شوبھا، گلندام اور عظیم بھی پہنچ گئے۔ محفل میلاد شہزادی کے کوشک میں ہو رہی تھی، اس میں صرف عورتیں ہی شریک تھیں۔ کرت سنگھ اور عظیم تو شہنشاہ کی خدمت میں باریاب ہونے کے لیے دیوان خاص میں پہنچ گئے، اور شوبھا وفور جذبات سے بے قرار دوڑتی بھاگتی شہزادی کے کوشک میں جا پہنچی۔ یہاں محفل میلاد برپا تھا اور عائشہ اپنے اثر انگیز انداز میں بیان کر رہی تھی۔ شوبھا کو آج تک نہ محفل میلاد میں شریک ہونے کا موقع ملا تھا، نہ اسے معلوم تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن محفل کا تقدس دیکھ کر وہ سمجھ گئی کوئی خاص بات ہے۔
چپ چاپ جا کر وہ شہزادی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس وقت نہ وہ کچھ بول سکتی تھی نہ شہزادی کلام کر سکتی تھی۔ یہ تو اسے اندر آنے سے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ شہزادی تندرست ہو چکی ہے۔ آج ان کا غسل صحت ہوا ہے، لیکن محفل میلاد کا حال یہاں آ کر معلوم ہوا۔ عائشہ کا بیان اتنا سحرکار تھا کہ شوبھا کے دل کے دریچے بھی کھل گئے۔ آج تک اس نے اسلام کے متعلق تھوڑے بہت معلومات حاصل کر لیے تھے، لیکن داعیہ اسلام علیہ السلام کے بارے میں اسے کوئی خاص معلومات نہ تھی۔ آج پہلی مرتبہ اس نے رسول پاک کی حیات طیبہ کے واقعات سنے۔ وہ رام کی زندگی سے واقف تھی، جنہوں نے سیتا جیسی پاک دامن اور باوفا بیوی کو سلطنت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کرشن مہاراج کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتی تھی، لیکن وہ رنگین داستان کے سوا اور کیا تھی؟ اسے مہاتما گوتم بدھ کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم تھا، لیکن ان کی ساری زندگی ترک دنیا کے سوا کیا تھی؟ اور آج جب اس نے پیغمبر اسلام کے حالات سنے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ عورتوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، بیٹوں کے ساتھ آپ کا سلوک، محتاجوں اور نادانوں کے ساتھ آپ کی شفقت، دشمنوں، بداندیشوں، باغیوں اور بدترین منافقوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، غیر مسلموں، عیسائیوں، یہودیوں اور مجوسیوں وغیرہ کے ساتھ ان کی شرارتوں، سازشوں اور دراندازیوں کے باوجود آپ کی رواداری، یہ سارے واقعات ایسے تھے جو بالکل نئے تھے۔ ایسے واقعات اس نے کبھی نہیں سنے تھے۔ اسلام اسے دلکش نظر آنے لگا تھا، مسلمانوں سے اسے انس پیدا ہو گیا تھا، لیکن پیغمبر اسلام کے حالات سن کر اسلام اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور داعیہ اسلام سے اسے والہانہ عشق پیدا ہو گیا۔ وہ شہزادی زیب النساء سے بھی کہیں زیادہ متاثر تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لیتے تھے، دل تھا کہ ہاتھوں اچھل رہا تھا، روح تھی کہ ایک عجیب طرح کی تشنگی محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی میلاد شریف ختم ہوا، وہ شہزادی وغیرہ کو نظر انداز کرتی ہوئی سیدھی عائشہ کے پاس پہنچی اور اس سے کہا، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے مسلمان کر لو۔ عائشہ نے شوبھا کا ذکر تو سنا تھا، لیکن اسے دیکھا نہیں تھا۔ بہرحال لباس اور انداز و طوار سے وہ ایک معتمد لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ عائشہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور سوال کیا، تم کون ہو؟ وہ بولی کہ میں ایک بھٹکی ہوئی روح ہوں، آج مجھے منزل مل گئی۔ میں ایک گمراہ وجود تھی، آج مجھے سیدھا راستہ مل گیا۔ میں تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، آج مجھے روشنی مل گئی۔ مجھ سے بحث نہ کرو، میں تمہیں اسی رسول کا واسطہ دیتی ہوں جس کے حالات بیان کر کے تم نے میرے دل کے تار چھڑے ہیں۔ ذرا بھی تاخیر سے کام نہ لو، مجھے فوراً مسلمان کر لو، کہیں ایسا نہ ہو اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا دم نکل جائے، میں کفر کی حالت میں مر جاؤں۔ میں شرک اور کفر کا جامہ ابھی اسی وقت اور یہیں اتار کر پھینکنا چاہتی ہوں۔ تم ٹکر ٹکر میری صورت کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں کہتی ہوں مجھے مسلمان کر لو۔ اگر تم نے مسلمان نہ کیا اور میں مر گئی تو میدان حشر میں تمہارا دامن پکڑ لوں گی اور کہوں گی کہ اے حشر کے مالک، تیری اس بندی نے میرے دل میں اسلام کا عشق پیدا کیا، لیکن جب میں نے اسلام قبول کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ یہ کہتے کہتے شوبھا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عائشہ 2 قدم آگے بڑھی، اس نے شوبھا کو گلے سے لگا لیا اور کہا، میری بہن، تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہو گئی ہے کہ میں تمہارے اسلام میں رکاوٹ ہوں؟ تم اتنی بڑی نعمت حاصل کرنا چاہو اور میں سنگ گراں بن کر حائل ہو جاؤں؟ تم کوئی بھی ہو، مجھے اس سے بحث نہیں۔ اگر اسلام تمہارے دل میں جاگزیں ہو چکا ہے تو تم مسلمان ہو، اور اس سعادت پر میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ اب کلمہ پڑھو۔ شوبھا نے کلمے کے الفاظ دہرا دیے۔ عائشہ نے پوچھا، جانتی ہو اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ عائشہ نے اسے سمجھا دیا۔ اب اسلام کے ارکان، اصول اور قاعدے، نماز، روزہ، قرآن شریف، یہ ساری باتیں رفتہ رفتہ میں تمہیں سمجھا دوں گی۔ آج سے تم مسلمان ہو، اور چونکہ رسول اللہ کا ذکر انور سن کر تم نے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے میں تمہارا نام رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر رکھتی ہوں۔ آج سے پہلے تمہارا نام جو بھی رہا ہو، آج سے تم فاطمہ کہلاؤ گی۔ پسند ہے نا نام تمہیں؟ وہ جوش مسرت سے بے قابو ہو کر بولی، بہت زیادہ۔ اب رادھا سامنے آئی، اس نے کہا، مسلمان تو میں پہلے ہو چکی ہوں، لیکن اپنا یہ کافرانہ نام مجھے ذرا بھی پسند نہیں، میرا نام بھی اس مبارک موقع پر تجویز کر دیجئے۔ عائشہ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، تمہارا نام رقیہ ٹھیک رہے گا۔ رادھا نے شہزادی زیب النساء سے مخاطب ہو کر کہا، سرکار عالیہ، آج سے میں رادھا نہیں رقیہ ہوں۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا اچھا، اور پھر شوبھا کو گلے سے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، تم تو چھپی رستم نکلی۔ سارے محل میں ہر طرف سے تہنیت اور مبارکباد کا شور بلند ہو رہا تھا۔ شوبھا اسلام قبول کر کے محل کے ہر فرد کی نظر میں بلند ترین مقام پر فائز ہو گئی تھی، کوئی نہ تھا جو اسے مبارکباد نہ دے رہا ہو۔
شہزادی زیب النساء کی خوشی تو حد بیان سے باہر تھی. وہ پہلے بھی اسے بہن کی طرح چاہتی تھی. اب مسلمان بن کر وہ واقعی بہن سے بھی زیادہ ان کی نظر میں عزیز اور محبوب بن گئی تھی. شہزادی شوبھا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لائی اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے گویا ہوئی. شوبھا، اس نے قطع کلام کرتے ہوئے ٹوکا. شوبھا نہیں، فاطمہ. میں اب فاطمہ ہوں، شوبھا مر گئی. شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا. اچھا فاطمہ، یہ تو بتاؤ تم نے انجام بھی سوچا ہے اپنے اس اقدام کا؟ وہ بے پرواہی سے بولی. انجام نہ سوچ لیا ہوتا تو اتنا بڑا اقدام کیسے کرتی؟ اس چند روزہ دنیا کا انجام جو کچھ بھی ہو، آخرت کی دنیا تو بنا لی میں نے. کیوں شہزادی، کیا یہ سودا برا رہا؟ شہزادی کو اس نو مسلمہ کی اس استقامت ایمانی پر حیرت بھی ہوئی اور رشک بھی آیا. اس نے کہا، بہت اچھا سودا کیا ہے، لیکن میرا مطلب یہ تھا کہ راجہ کرت سنگھ کیا کہیں گے؟ انہیں کیا جواب دو گی؟ وہ اسی شان استغنا سے گویا ہوئی. مجھے معلوم نہیں وہ کیا کہیں گے. رہا جواب تو کہہ دوں گی، دنیا میں اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں. میں نے یہ سب سے اچھا مذہب قبول کر لیا اور میری خواہش اور آرزو ہے کہ آپ بھی اسے قبول کر لیں. شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا، اب خیر سے تم نے تبلیغ بھی شروع کر دی. تم اسے کیوں بھولتی ہو کہ وہ اپنے مذہبی عقائد میں بہت سخت ہیں؟ تمہاری یہ خطا ہرگز معاف نہیں کریں گے، کبھی تمہارا منہ بھی نہیں دیکھیں گے، آنکھ کر دیں گے تمہیں. وہ استقلال اور استقامت کا پیکر بن کر بولی. میں نے اسلام قبول کرتے وقت یہ ساری باتیں سوچ لی تھیں. میں ہر مصیبت اور سختی کو اس راستے میں خوشی سے جھیل لوں گی. شہزادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اتنا اہم فیصلہ اور اس قدر جلد؟ تم نے تو ہم سب کو عجیب چکر میں ڈال دیا ہے. وہ بولی، چکر کیسا سرکار عالیہ؟ میں نے اپنی ذمہ داری پر خوب سوچ کر اسلام قبول کیا ہے. نہ میں کسی سے رعایت کی طالب ہوں، خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، نہ کسی سے پناہ کی، خواہ وہ شہنشاہ کیوں نہ ہو. میرا یہ اٹل فیصلہ ہے اور اس پر قائم رہوں گی. شہزادی نے حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، رشک آتا ہے تم پر. خدا ایسا پختہ ایمان ہم سب کو نصیب کرے. اتنی بڑی اور اتنی اہم خبر صرف محل تک ہی محدود نہیں رہ سکتی. آنن فانن قصر شاہی کے حدود سے نکل کر ایوان سلطانی تک پہنچ گئی. کرت سنگھ یہ خبر سن کر ہکا بکا رہ گیا. خود شہنشاہ کا یہ عالم تھا کہ بالکل خاموش تھے. شہنشاہ کرت سنگھ سے ایک اہم معاملے پر گفتگو کر رہے تھے. اس دوران میں یہ خبر پہنچی. کرت سنگھ کا چہرہ وہ پورے غضب سے سرخ ہو گیا. اس نے کہا، شہنشاہ عالم پناہ، یہ خبر میرے لیے سخت تکلیف دہ ہے، قطعاً ناقابل برداشت ہے. میں اب دنیا کو، اپنے خاندان کو اور اپنی ریاست کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شہنشاہ نے کہا، کرت سنگھ، ہم اب تک نہیں سمجھ سکے کہ شوبھا نے کیوں اسلام قبول کیا. ہم اسے بلاتے ہیں. اگر یہ خبر غلط ہے تو ہمیں کوئی افسوس نہ ہوگا. اگر یہ صحیح ہے پھر بھی ہم تمہیں یہ حق دیتے ہیں کہ اس سے بات کر لو. اگر وہ کہہ دے کہ یوں ہی رواداری میں یہ بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی، ورنہ در حقیقت مقصد اسلام قبول کرنا نہ تھا، تو ہم ہرگز معترض نہ ہوں گے. لیکن اگر اس نے ثابت قدمی کا اظہار کیا تو ظاہر ہے ہم یہ بھی پسند نہیں کریں گے کہ اس پر ظلم کیا جائے، اسے زبردستی راہ ثواب سے منحرف کیا جائے. اتنا کہہ کر شہنشاہ نے دستک دی. فوراً ایک غلام حاضر ہوا. اس نے کہا، جاؤ راجکماری شوبھا کو ابھی لا کر ہماری خدمت میں پیش کرو. ذرا دیر میں شوبھا حاضر ہو گئی. شہنشاہ نے اس سے کہا، بیٹی، ہم نے سنا ہے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، الحمدللہ. کرت سنگھ کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا. اس نے کہا، کمبخت، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ کرت پور سے چلتے وقت تو ہندو تھی، یہاں آتے ہی چشم زدن میں مسلمان ہو گئی. وہ بولی، پتا جی، مجھے خود بھی سخت حیرت ہے کہ اتنی بڑی سعادت اور نعمت مجھے اس قدر جلد کیسے حاصل ہو گئی، لیکن یہ تو اللہ کی دین ہے. ایک جادوگر کے چند بول سنے، وہ دل میں اتر گئے اور پھر میں اسلام سے دور نہ رہ سکی. جادوگر کا معمہ نہ کرت سنگھ کی سمجھ میں آیا نہ شہنشاہ عالمگیر کے. شہنشاہ نے شفقت کے لہجے میں کہا، بیٹی، یہ تم کیا کہہ گئی؟ کیسا جادوگر؟ کون جادوگر؟ وہ محل میں کیسے آ گیا؟ شوبھا نے جواب میں عرض کیا، میں جب محل میں پہنچی تو سرکار عالیہ کے غسل صحت کی تقریب میں محفل میلاد شریف برپا تھی. ایک گوشے میں میں بھی جا کر بیٹھ گئی. شہنشاہ نے دریافت کیا، کون پڑھ رہا تھا میلاد شریف؟ وہ بولی، کوئی عائشہ بیگم ہے، وہ پڑھ رہی تھی، لیکن جہاں پناہ ان کی زبان میں جادو ہے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک، اخلاق و عادات، خصائل و شمائل پر ایسی دل نشین تقریر کی کہ روتے روتے میری گھیکی بن گئی. اسلام سے میں پہلے بھی مانوس ہو چکی تھی جب یہاں آپ کی مہمان بن کر آئی تھی. مسلمانوں کے طور طریقے، ان کے رہن سہن کے انداز، ان کے کردار، اخلاق اور اتوار کا میں نے بڑا گہرا اثر قبول کیا تھا.
لیکن یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ کوئی ایسا دن بھی آئے گا جب میں اسلام قبول کر لوں گی۔